میم یہ بتائیے کہ ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں، اور جب سے اللہ تعالیٰ کی تو ابتدا انتہا کوئی نہیں جانتا، کب سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حکم دے دیا ہے وہ بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو بھی حکم دے دیا۔ تو اس کائنات میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تو یہ بتائیے کہ اس کے باوجود کچھ لوگ اس پہ یہ اشکال رکھتے ہیں کہ ربیع الاول شریف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا دن آتا ہے تو اس پہ جمع ہو کے درود پڑھنا یا نعت پڑھنا یا کوئی ایسی محفل جو ہے وہ رکھنا جس میں آپ کا تذکرہ ہو، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین میں اضافہ ہے۔ تو یہ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اس خوبصورت اور مقدس مہینے کی مبارکباد، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی مبارکباد تمام سننے والوں کو پیش کرتی ہوں، اور آج آپ اس نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اس آغاز پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ نے بہت، میں سمجھتی ہوں، ایک ریلیونٹ کویسچن جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کو میں یوں ایکسپلین کروں گی کہ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شک مومنین پر احسان کیا ہے، اور احسان کیا کیا ہے کہ اپنا محبوب، اپنا رسول ان میں سے بھیجا ہے جو ان کے سامنے میری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور پھر ان کے نفوس کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کیں اور ان کا جگہ جگہ پر تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے، زمین عطا کی، آسمان عطا کیا، دریا عطا کیے، پہاڑ سمندر عطا کیے، پھل پھول عطا کیے، اولاد عطا کی، ہمیں رزق دیا۔ لیکن کوئی بھی نعمت دیتے ہوئے اللہ پاک نے اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں مومنین پر احسان کر رہا ہوں، جتلایا نہیں ہے احسان کو، کیونکہ یہ اس رب کی شان ہے کہ اس نے اپنے مخلوق کی پرورش کا بندوبست کرنا ہے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، اس نے عطا کیا اور عطا کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مختلف تھی، یہ نعمت، یہ اللہ کی رحمت کچھ مختلف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے باقاعدہ آپ کی ذات مبارکہ کو مومنین کے لیے احسان قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبوق سید صاحب، میم کے سوال سے ہم آگے چلتے ہیں۔ میم نے ایک آیت پڑھی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ جو وَيُزَكِّيهِمْ ہے کہ آپ تزکیہ کرتے ہیں لوگوں کا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز۔ بہت شکریہ آپ کا پروفیسر وارث محمود صاحب، اور آپ کو اس بات کی مبارکباد کہ آپ ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ اور پروگرام کا نام بھی عرفان دین ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اور دین کا عرفان اللہ کے رسول کی ذات سے ہی شروع ہوتا ہے، بے شک، اور وہیں آ کے ختم ہوتا ہے، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم میں یہ بات بتاتے ہیں، بلکہ جو اقبال کے اس کے شعر ہیں کہ ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نبید مسیحا۔ تو یہ دعائے خلیل تھی، یہ اصل میں کیا تھی؟ وہ جو آپ لقد من اللہ، وہ تو جواب ہے اللہ کا نا، دعا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے رب ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ایک رسول بھیج، پیغمبر بھیج جو انہی میں سے ہو۔ اور وہ کرتا کیا ہو؟ آپ کو پتہ، آپ خود پروفیسر ہیں، ہر کالج میں، ہر سکول میں جب سال شروع ہوتا ہے تو اسکیم آف اسٹڈی بنائی جاتی ہے کہ بچے کیا کیا پڑھیں گے، کون کون سی کلاسیں ہوں گی، کلاسوں کے اوقات کیا ہوں گے، دورانیہ کیا ہوگا، امتحان کب ہوگا، یہ سارا طے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو 4 بنیادی کام دے کر بھیجے۔ یتلو علیہم آیاتک، کہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان پر
اللہ کی نشانیاں واضح کر دیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، جی ان پہ نشانیاں واضح کرنے کے بعد اب ان کو کتاب کی تعلیم دینی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ امت اللہ کی نشانیاں ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ کتاب کے ساتھ جڑی رہے گی. جس کا کتاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا امت رسول کے ساتھ بھی تعلق نہیں. درست. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ جب بھی بات کرے گی جی تحقیق کے بعد بات کرے گی، درست. دانائی کی بات کرے گی، غور و فکر کے بعد بات کرے گی. یہ کبھی بھی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں یل بلیلیاں نہیں مارے گی. درست ہے. یہ ہمیشہ تحقیق کر کے بات کرے گی. اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ نہ ہو کہ بس علم کا تنتنا اور دبدبا لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دے، دیکھو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، ہم جانتے ہیں کتاب کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت کی باتیں کیسی ہو. غرور نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ. اب ان کا تزکیہ نفوس بھی ضروری ہے، ان کا تطہیر قلب بھی ضروری ہے. تو یہ اللہ کے رسول اسکیم آف اسٹڈی لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بستی میں بسانے جا رہا ہوں اس بستی کا نصاب تعلیم یہ ہوگا اور اس بستی کا معلم یہ ہوگا. اور وہ معلم جب آیا اس نے آ کر کہا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس دھرتی پر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کروں. اور دوسری بات کہی کہ انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی رسول کا پیشہ ہمیں پتہ چلا کیا ہے، صحیح، تدریس. رسول کا کام کیا ہے، تکمیل اخلاق. تکمیل اخلاق کس طرح کرنا ہے، جو اسکیم آف اسٹڈی ہے اس کے مطابق کرنا ہے. تو یہ جب ساری چیزیں ہو گئیں اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہارے اوپر اتنا میں نے بڑا احسان نازل کیا ہے اب تمہارے اوپر لازم اور واجب ہے کہ تم لقد من اللہ علی المؤمنین، جو ماننے والے ہیں، جو فالور ہیں، جو متبعین ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب اس بات پر اللہ کا احسان مانو کہ ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا، اپنا پیغامبر بھیجا. اور اس پیغامبر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہارے قلوب کو پاک اور صاف کرتا ہے، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی طرف بلاتا ہے. تو یہ اصل میں اللہ کا سارے کی ساری اسکیم ہے.